तेरे नाम से इब्तदा करके मैंने तेरे नाम से इब्तदा करके मैंने खुदा जुल जलाल हमेशा लगाई है पार अपनी नैया। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, प्रोग्राम द ट्रुथ विद तारिक चौधरी में आपका मेज़बान तारिक सराज चौधरी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, हमारा ये सच का सफ़र है और सच के इस सफ़र में हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के साथ और आप नाज़रीन के साथ मिलके सच की तलाश में निकलते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं कि सच को जानना, सच को तलाश करना और इसको आप तक पहुंचाना एक बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हम ये मुश्किल काम बड़ी खुशी से और बड़ी दिलेरी से इसलिए करते हैं कि हमने ये चैलेंज ख़ुद कबूल किया कि हम आप तक पूरा सच लेके आएंगे। एक खूबसूरत बात यह है नाज़रीन कि सच को कोई आँच नहीं। जब आप सच बोलते हैं तो फिर आपको बहुत सी परेशानियों से, फ़िक्रों से और हज़ीमत से निजात मिल जाती है। लेकिन अगर आप दरोगोई से, झूठ से काम लेते हैं तो फिर आपकी मुसाफ़त, आपकी मंज़िल दूर होती जाती है। बेहतर यही है कि सच बोलें और मुश्किलात को अपने आप से दूर रखें। हम चूँकि सच के फ़र्ज़ंद हैं, हक़ गोई हमारा शेवा है और कलाम मुक़द्दस में भी ये मरकूम है कि बस तुम सच्चाई से वाक़फ़ हो जाओ तो सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। नाज़रीन, आज जो हमारे दरमियान शख्सियत मौजूद है वो भी हक़ परस्त हैं, सच के फ़र्ज़ंद हैं। अपना सफ़र उन्होंने एक छोटे से सिस्टम से शुरू किया और आज खुदा ने उन्हें सरफराजी और सरबुलंदी अता की है, जिसके पीछे उनकी सारी हक़ और सच पर मबनी तवील जदोजहद है। वो अपने काम से और अपने कलाम से हमेशा ये साबित करते हैं कि सच और हक़ उनकी ज़िंदगी का ख़ासा है। नाज़रीन, आपकी मुलाकात मैं करवाने जा रहा हूँ। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुहेल हाबिल साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं हार्ड्स ऑर्गेनाइजेशन के। और लफ्ज़ हार्ड्स अपने माने ख़ुद बयान करता है। इसके बारे में हम मज़ीद सुहेल हाबिल साहब से गुफ्तगू भी करेंगे कि ये मुश्किलात और नामुमकिनात को कैसे फेस करते हैं, कैसे डील करते हैं, हम जानेंगे सुहेल हाबिल साहब की ज़ुबानी। सुहेल भाई, आपको अपने प्रोग्राम द ट्रुथ विद तारिक चौधरी में हम बाकायदा तौर पर खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया तारिक सराज चौधरी साहब, आपका और आपकी सारी टीम का, TTN न्यूज़ की सारी टीम का, आपकी सारी मोहब्बत का कि आपने मुझे दोबारा मौका दिया कि मैं इस स्टूडियो में आऊँ और आपके वसासत से नाजरीन से बातचीत कर सकें। सुहेल भाई, हार्ड्स मतलब जब इसके हम स्पेलिंग्स को देखते हैं तो ये वही है जो हार्ड, और हार्ड्स मतलब ज़्यादा सख्तियाँ, ज़्यादा मुश्किलात। एक तो इस नाम की जो निस्बत है वो आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें, और फिर दूसरा आज आप हमारे नाज़रीन के साथ ये भी शेयर करें कि हार्ड्स के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, किस मकसद के लिए आपने इस अदारा की बुनियाद रखी। हार्ट्स अंग्रेज़ी नेम है इसका और इसकी ये एब्रीवेशन है हार्ट्स। इसका मतलब है ह्यूमैनिटेरियन एक्शन फॉर राइट्स एंड डेवलपमेंट सोसाइटी। उसका ये एब्रीवेशन है हार्ट्स। जैसे आप बता रहे थे कि हार्ड काम है आपका, तो ये भी उसी में आता है कि हार्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है और खुदावंद के फजल से बाकायदा रजिस्टर्ड है और
सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होने के बाद हम अपने मिनॉरिटी राइट्स पे अपने मसीही बहन भाइयों के साथ साथ और भी जितने भी पाकिस्तान में बसने वाली मिनॉरिटी है या दूसरे लोग भी जो है, चूँकि ये ह्यूमनिटेरियन बेस पे है, ह्यूमनिटेरियन एक्शन फॉर राइट्स एंड डेवलपमेंट सोसाइटी का मतलब है ह्यूमनिटेरियन बेस पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। और जहाँ पर भी मार्जिनलाइज कम्युनिटी है हम उस पे काम करते हैं। हमारा जो काम है जहाँ पे जुल्म ज़्यादती हो, हमारी कोशिश होती है कि हम अपने अदारे के थ्रू वहाँ पे लोगों को हर तरह से रेस्क्यू भी कर सकें और उनको रिलीफ भी दिलवा सकें हर तरह का। उसके साथ साथ सोशल जस्टिस के साथ साथ उनकी लीगली भी सपोर्ट कर सकें कि कानूनी जो उनकी मावनत है वो भी हम करते हैं। हमारे पास अदारे में लीगल टीम मौजूद है। हम खुद जब किसी किस्म का कोई भी सान्या पाकिस्तान में ख़ासकर जिस एरिया में हम रहते हैं पंजाब में होता है, तो हमारी कोशिश होती है कि हम जैसे 1122 की सरकार की सर्विस है, इसी तरह हम भी फ़र्स्ट एड के लिए, रेस्क्यू के लिए जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश करते हैं वहाँ पर। नाज़रीन, मैं इस बात का गवाह हूँ कि जहाँ कहीं पर जुल्म ज़्यादती होती है, नाइंसाफ़ी होती है, कोई ज़ालिम किसी मज़लूम के साथ नाजायज़ बर्ताव करता है, सुहेल हाबल साहब और उनकी टीम फौरी तौर पर वहाँ पर पहुँचती है। एक लफ्ज़ आपने यकीनन सुहेल हाबल साहब ने आपको बयान किया कि ह्यूमैनिटेरियन, इसमें उन्होंने किसी मज़हब की, किसी ज़ात की, नस्ल रंग की परवाह किए बगैर हर वो शख्स जो इब्ने आदम है उनके लिए ये अपनी खिदमत सरअंजाम देते हैं। हर वो शख्स जो खुदा की शबीह पे है, ये उनके लिए अपने दरवाज़े खोलते हैं, उनके लिए खिदमत सरअंजाम देते हैं। कहीं पर किसी के साथ कोई जबर होता है, जुल्म होता है, ज़्यादती होती है, नाइंसाफ़ी होती है, हक मारा जाता है या किसी की मुआशी तौर पर तज़लील की जाती है, सेहत का मैदान हो या फिर इंसाफ की अदालत हो, हार्ड्स की टीमें हर जगह पर हरावल दस्ते की सूरत में वहाँ पर मौजूद होती हैं। सुहेल भाई, आप अक्सर मैंने देखा है कि जहाँ कहीं पर बिलखुसूस परसिक्यूशन के मामलात होते हैं या ब्लास्फेमी के मामलात होते हैं, बिलखुसूस जो क्रिश्चियन एरियाज़ में कोई इस तरह का वाक़या रूनुमा होता है, तो वहाँ पर जो सराउंडिंग्स में और पर्टिकुलरली उस एरिया में जहाँ पर किसी शख्स पर इस तरह का इल्ज़ाम आयद होता है, एक अफरा तफरी फैल जाती है और एक पैनिक सी सिचुएशन अराइज हो जाती है। मैंने अक्सर आपकी रिपोर्टिंग भी देखी है, आपके काम भी देखे हैं, कैसे बड़ी आसानी के साथ, खूबसूरती के साथ आप चीज़ों को रेस्क्यू कर लेते हैं। बड़ा मुश्किल क्वेश्चन किया आपने, लेकिन मैं इसमें बताता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत फील्ड में ख़ासकर जब किसी पे नजायज़ एलिगेशन कोई लगता है, ख़ासकर ब्लास्फेमियस किस्म का, किसी ने किसी किस्म की कोई मज़हब के ख़िलाफ़ या किसी की शख्सियत के ख़िलाफ़ तौहीन मेज़ कोई अल्फाज बोले हैं या कोई इस तरह का मैटर होता है, तो चौधरी साहब आप जानते हैं कि इसकी पीछे बहुत सी रीज़न्स होती हैं। कोई जायदाद के इश्यूज़ होते हैं या किसी का कुछ ज़ाती इंटरेस्ट होता है, तो इन सारी चीज़ों को छुपाने के लिए, कवर करने के लिए ये बड़ा आसान एलिगेशन है, लोग लगा देते हैं। और बदकिस्मती से जब हमारी अदालतों में, पाकिस्तान की अदालतों में इंसाफ के लिए और सच को साबित करने के लिए इतना टाइम लग जाता है कि वो सच साबित होते होते भी सम टाइम तो वो जो विक्टिम होता है वही इस दुनिया से चला जाता है, या उसकी इतनी तज़लील होती है कि उसको सच और झूठ के में कुछ समझ ही नहीं आती कि मेरे साथ हुआ क्या है। ये बहुत
ڈینجرس قسم کا ایلیگیشن ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جن کے ساتھ ناجائز ناانصافیاں ہوتی ہیں, مرڈر کیسز ہیں, مائنر ایج بچیوں کے مسئلے مسائل ہیں, جو ابڈکشن کے کیسز ہیں, فورس کنورجن فورس میرجز کے کیسز ہیں, مرڈر کیسز کے ساتھ ساتھ بلیسفیمی کے ڈفرینٹ ٹائپ کے کیسز ہمارے پاس آتے ہیں. تو میں آپ کے چینل کے توسط سے یہی کہنا چاہوں گا, چونکہ یہ دی ٹروتھ نیوز کا پلیٹ فارم ہے, تو سچ کوئی بیان کرتا ہے, اور سچائی کو سامنے رکھتے ہوئے, جیسے بائبل کی بھی آتا ہے کہ تم سچائی سے واقف ہو گئے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی. ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم وہاں کی جو لوکل ایریاز کے جو ہمارے میجورٹی کے بہن بھائی ہیں, مسلم کمیونٹی سے ہیں یا دوسرے جو ہیں, ہم ان کو ساتھ لے کے بڑے خوش سلوبی سے مسئلے کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور بہت سے مسئلے ہم نے ایسے سارٹ آؤٹ بھی کیے ہیں. ہمارے پاس بہت سی ایگزامپلز ہیں. ہمارے جو علماء حضرات ہیں بہت سے ہمارے ساتھ بڑا اچھا تعاون کرتے ہیں. حکومتی ادارے بھی بہت سے ہمارے ساتھ سپورٹ میں ہوتے ہیں, اور کسی جگہ پر کچھ ایسے مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں کہ جہاں پہ تعاون نہیں ہوتا, وہاں پہ پھر ایشوز بنتے ہیں, اور ایشوز سم ٹائم پوری کمیونٹی کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ بہت سی جگہوں پہ ایسے بھی ایشوز بنے کہ پوری بستی کو جلا دیا گیا ہے, اور فیک ایلیگیشن کے اوپر. جی ناظرین, آپ نے سنا سہیل آبل صاحب نے فرمایا, یہ بات درست ہے کہ جب اس طرح کے ایلیگیشن لگائے جاتے ہیں تو ساری جو مسلم کمیونٹی ہمارے بہن بھائی ہیں وہ سب اس بات میں انوالو نہیں ہو جاتے. بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کو وہاں پر فیسیلیٹیٹ بھی کرتے ہیں. حکومتی سطح پر ہر ضلع میں ایک امن کمیٹی قائم کی گئی ہے جس کا بالخصوص مقصد ہی یہی ہے, اس کمیٹی نے معاشرے میں امن قائم کرنا ہے, اور اس کمیٹی میں تمام مذاہب کے لوگ جو ہیں ان کو وہاں پہ پارٹیسپیشن دی گئی ہے. یہ ایک خوبصورت طریقہ کار ہے سہیل بھائی کہ جب آپ مقامی لوگوں کو ساتھ ملاتے ہیں اور آپ ان کے سامنے حقائق رکھتے ہیں, آپ ان کو حقیقت بتاتے ہیں, اور جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں وہ جب ان کے سامنے لے کے آتے ہیں, پھر وہ لوگ آپ کے معاون بنتے ہیں, اور پھر وہی لوگ انویسٹیگیشن ایجنسی میں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں میں آپ کے ساتھ مل کے آپ کی سہولت کاری کرتے ہیں یا آپ کو معاونت فراہم کرتے ہیں. تو یہ ایک خوبصورت طریقہ کار ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو انٹر فیتھ ہارمنی کی اکثر و بیشتر میٹنگز میں ہم آپ کو دیکھتے ہیں, تو اس سے مجھے خاصا اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا ان میٹنگز میں جانا جو ہے وہ بامعنی اور بامقصد ہے. علماء اکرام, اب جب باریہ شہباز کیس کا واقعہ ہوا تو ایک بڑے مشہور عالم دین ہیں مفتی عاشق حسین صاحب, تو وہ باقاعدہ طور پر آپ کے ساتھ مل کے انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی, اور پھر انہوں نے آپ کو مکمل طور پر یقین دہانی بھی کرائی کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس وقت جامع بیت القرآن کے دارالافتاء میں بیٹھا ہوں, اور میرے پاس سہیل حابل جو کہ مسیحی کمیونٹی کی جتنی ایف آئی آرز ہیں, وہ توہین رسالت کی ہوں یا توہین مذہب کی ہوں یا مسلمانوں اور مسیحیوں کے درمیان خانگی یا معاشرتی الجھاؤ ہو, اس کو یہ حل کرنے میں ہمیشہ صف اول میں نظر آتے ہیں. ایسا ہی ایک مسئلہ اس وقت پورے پاکستان کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر موضوع بحث بنا ہوا ہے. مجھے اس ماریہ شہباز کے اس فیصلے پر, ججز صاحبان پر تو مجھے کوئی کلام نہیں, مگر اتنا میں ضرور کہوں گا ایک پاکستانی شہری ہونے کے ناطے کہ اس وقت جو انٹرنیشنل حالات ہیں, اور انٹرنیشنل حالات میں ایران اسرائیل کی اور امریکہ کی جنگ کی صورت میں پاکستان جو صف اول کے کردار میں کھڑا ہے, یہاں ہماری یونٹی بڑی ضروری تھی, مذہبی ہم آہنگی بڑی ضروری تھی. مگر اس فیصلے سے جو مسیحی کمیونٹی جن کی تعداد 70 سے 80 لاکھ ہے, ان کے اندر جو اضطراب اور پریشانی پائی جا رہی ہے, میں سمجھتا ہوں وہ اس یونٹی کے اندر ایک دراڑ ہے جو کہ اس وقت نہیں ہونی چاہیے تھی. کیونکہ اس وقت ہم پوری دنیا کے اوپر بطور مسلمان کے یا بطور مسیح کے نہیں بلکہ بطور پاکستانی قوم کے ونر جا رہے ہیں اور صف اول میں جا رہے ہیں. اور اس کا کریڈٹ ہے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کو, اس کا کریڈٹ ہے موجودہ
سیاسی حکومت اور پارلیمانی نظام کے قائد میاں محمد شہباز شریف صاحب کو میں ضرور عرض کروں گا، ججز صاحبان سے، آپ انتہائی رسپیکٹیبل ہیں، آپ کی عزت و آبرو ہمارے قانونی اخلاقی شرعی تقاضا ہے کہ ہم آپ کی رسپیکٹ کو بجا لائیں، مگر کچھ فیصلے موروثی حالات کو دیکھ کر دیے جائیں تاکہ قوم کے اندر انتشار پیدا نہ ہو، اضطراب پیدا نہ ہو، اتفاق اور اتحاد پیدا ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کے ساتھ تھوڑا سا یہ بھی شیئر کریں، یہ تجربہ اپنا۔ میں بتاتا ہوں کہ جب ماریہ شہباز کے کیس کی ججمنٹ آئی، آپ سب کو پتہ ہے کہ بہت کم عمر کی بچی تھی، 12 سال کی، جس کو فیڈرل شریعت کورٹ نے جس کے شادی کو ویلڈ قرار کر دیا۔ اس کے بعد کرسچن کمیونٹی میں ایک ہلچل مچ گئی، نیشنلی اور انٹرنیشنلی ہمارے ملک کا نام بھی بڑا ڈیمیج ہوا، بدنام ہوا۔ تو بہت سے لوگوں نے بہت سی جگہوں پہ، بہت سے چرچز میں لوگوں نے پریس کانفرنسز کی، لیکن ہمارے ادارے نے، ادارہ ہارٹس نے، یہ ہسٹوریکل کام ہوا تھا کہ 13 مئی کو پریس کلب لاہور میں ہمارے ساتھ ہمارے مسلمان علماء حضرات بیٹھے، جس میں مفتی عاشق حسین صاحب تھے، پروفیسر محمود غزنوی صاحب تھے، اور کچھ اور بھی ہمارے جو بڑے رسپیکٹیبل علماء ہیں، حضرات ہیں، اور ہندو کمیونٹی سے بھی، اور ڈیفرنٹ ہماری جو ڈینومینیشنز ہیں کرسچنز کی، مختلف چرچز کے جو لیڈران تھے وہ بھی پریس کانفرنس میں میرے ساتھ بیٹھے تھے۔ تو اس میں ایک سلوگن بھی تھا ہمارا، سانجا وطن سانجی عزتیں۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ بچی کسی کی بھی ہو، ہماری بیٹی مائنر ہو یا اڈلٹ ہو، وہ کرسچن کی ہو، مسلم کی ہو، کسی کی بھی ہو، وہ بیٹی سب کی سانجی ہے۔ ہم نے سلوگن اس پریس کانفرنس میں اناؤنس کیا تھا، سانجا وطن سانجی عزتیں۔ جب اس طرح کا سلوگن جائے گا کمیونٹی میں، سوسائٹی میں، تو جب ہم دوسروں کی عزتوں کو بھی اپنی عزتیں سمجھیں گے، دوسروں کی بیٹیوں کو بھی اپنی بیٹیاں سمجھیں گے، تو میرا خیال ہے کہ جو پرسیکیوشن کی ریشو ہے وہ بہت اس کی ریشو کم ہوگی، اور اس وجہ سے ہمارے بہت سے ایشوز جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں۔ تو جب ہمارے ساتھ میجورٹی کے لوگ، ہمارے جو مسلمان بہن بھائی ہیں، یا جو طبقہ ہے دوسرا صاحب حیثیت یا بااثر لوگ، جب وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، سب سے پہلے تو خدا کی طاقت، خدا کی حکمت ہمارے ساتھ ہے، اس کی پاور ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ اپنی میجورٹی کے دوستوں کو، کمیونٹی کو قائل کر لیتے ہیں اور ان کو حقیقت بیان کرتے ہیں، حقائق سے آگاہ کرتے ہیں کہ اس کی بیک گراؤنڈ پہ کچھ ان کے پرسنل انٹرسٹ ہیں جس کی وجہ سے ایسے ایشوز بنتے ہیں۔ آپ بھی چوئی صاحب بہت سے سانحہ میں ہم اکٹھے ہی رہے ہیں، گوجرا میں، جوزف کلونی میں، جب اس طرح کے ایشوز بنے ہیں تو ان کے پیچھے ان کے ذاتی انٹرسٹ ہوتے تھے۔ اس ذاتی انٹرسٹ کو یا تو جو کوئی جوئے کی گیم کھیل رہا ہے یا کوئی اور ہے، تو اس ذاتی انٹرسٹ کو پوری کمیونٹی پھر فیس کرتی ہے، اور پوری کمیونٹی کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے جہاں ہر جگہ پہ اگر امن کمیٹی ساتھ ہوگی، تو میں حکومت پاکستان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جڑاں والا کے انسیڈنٹ کے بعد انٹرفیتھ ہارمنی کو بہت زیادہ فروغ دیا، اور ابھی روز دن بہ دن نئے قانون آ رہے ہیں، نئی امپلیمنٹیشنز ہوتی ہیں، اور جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ بھی بہت ایکٹیو ہیں، جس وجہ سے پرسیکیوشن اویئرنیس کے ساتھ ساتھ نو ڈاؤٹ کہ بہت زیادہ ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ سرگودا میں جو 7-8 سال کی ایک ہماری مسلم کمیونٹی کی بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو جو درندے ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کسی بھی مذہب کی بچی ہو، کسی بھی کمیونٹی سے بچی ہو، جب انصاف کوئک ملتا ہے تو اس سے بھی جو لوگ ہیں، اب جیسے اس بندے کو سیکیورٹی اداروں نے موقع پہ ہی مار دیا اس کو، اور فیملی کو سمجھ لیں کہ اس انصاف تو ہم ایک بات کی بات ہے، لیکن یہ کہ موقع پہ اس کو جب انہوں نے ایک وقتی طور پر انہیں سکون ملا کہ چلو جس نے یہ ظلم کیا ہے وہ اپنے کیفر کردار تک پہنچا ہے، موقع پہ اس کو انصاف مل گیا، لیکن ان کی بچی واپس نہیں آ سکتی کسی صورت بھی نہیں۔ جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ سیکیورٹی اداروں کو ان چیزوں کے بارے بھی دیکھنا چاہیے کہ اس طرح کے ایشوز کیوں بنتے ہیں۔ یہ کچھ سالوں سے بہت زیادہ
مائنر بچیوں کے ایشوز آ رہے ہیں. ابھی میرے پاس کچھ کیسز چل رہے ہیں مائنر بچیوں کے, اور کچھ جگہوں پہ پولیس ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرتی ہے اور بہت سی جگہوں پہ پولیس ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتی. وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اگر بچی میجورٹی کی سائڈ پہ چلے گئی ہے تو بس وہ ادھر چلے گئی ہے. لیکن اگر حکومت پاکستان نے یہ قانون سب کے سینسز سے بنا دی ہے تو پھر اس قانون پہ امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے کہ جب تک بیٹا یا بیٹی اڈلٹ نہ ہو اس کی شادی جو ہے نا وہ ویلڈ نہیں ہو سکتی. مفتی عاشق حسین صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی ہماری پریس کانفرنس میں کہ جب تک ہمارے 2-4 مولوی اور 2-4 پاسٹر صاحبان جو مائنر بچیوں کے یا لڑکوں کے شادیاں کرتے ہیں جب تک ان کو سزا نہیں ملے گی تب تک یہ کام نہیں رکے گا. تو میری آپ کے چینل کے توسط سے یہی درخواست ہے کہ جو قوانین ایسے جس کے وسیلہ سے ہماری بچیاں ہمارے لوگ سیفٹی اور سیکیورٹی فیل کرتے ہیں, اس طرح کے جو قوانین ہیں ان پہ امپلیمنٹ لازمی ہونا چاہیے تاکہ انٹرنیشنلی طور پر ہمارے ملک کی بدنامی نہ ہو, کیونکہ پاکستان ہم سب کا سانجھا ہے اور ہم اس ملک کے باسی ہیں. ہماری کاسٹنگ ووٹ سے یہ علاقہ ہمارے پاس آیا, ہم نہ مہاجر ہیں نہ ہمیں باہر سلایا گیا ہے. ہم نے کاسٹنگ ووٹ دیا تو یہ پاکستان کا حصہ پنجاب کا, جہاں پر آج پنجاب اسمبلی بھی ہے, اور پنجاب چونکہ میجورٹی ہے پاکستان کا, اور یہ حصہ جو ہے ہمارے پاس ہمارے کاسٹنگ ووٹ سے آیا. تو قائد اعظم نے جو وعدے منورٹی کے ساتھ کیے تھے, میری درخواست ہے حکومت پاکستان سے اور سیکیورٹی اداروں سے منورٹیز کو, جتنی بھی منورٹیز پاکستان میں رہتی ہیں, ہندو ہیں, سکھ ہیں, مسیحی ہیں, دوسرے سارے, ان سب کی سیفٹی سیکیورٹی کے لیے جتنے قوانین بنے ہیں ان پہ امپلیمنٹ کروایا جائے تاکہ ہم اپنے آپ کو اس ملک میں سیف فیل کریں. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ سہیل حابل صاحب کا ایک خاصا تجربہ ہے اس معاملہ میں, اور ان کی ایک بڑی گرپ ہے اس طرح کے واقعات اور اس طرح کے مقدمات کے حوالے سے. وہ ہمیشہ اپنی تجربہ والی روح سے معاملات کو بھانپ کے جتنی جلدی ممکن ہو سکتا ہے وہ ان معاملات کو حل کی طرف لے کے نکلتے ہیں. یہ تو ان کی تجربہ اور حکمت سے بھری زندگی کی وجہ سے بہت سے لوگ انصاف حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, بہت سے لوگ جو ہیں ان کو ریسکیو کر لیا جاتا ہے, اور بہت سے لوگ جو ہیں انہیں ایک پرامن اور محفوظ زندگی گزارنے کو مل جاتی ہے. لیکن ایک اور بہت بڑا کام ہارٹز آرگنائزیشن کر رہی ہے وہ صحت کے معاملے میں ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں ناظرین جو جب ان کے اوپر کوئی بیماری آ جاتی ہے, ان کے خاندان میں کسی پر کوئی بیماری آ جاتی ہے تو ان کے گھر کے برتن تک بک جاتے ہیں, مقروض ہو جاتے ہیں, سود پہ پیسے لیتے ہیں, کیونکہ اس طرح کی سچویشن میں رشتہ دار کبھی بھی تعاون نہیں کرتے ہیں. لیکن ادارہ ہارٹس جو ہے اس نے اس پر ایک بہت حیرت انگیز اور ورکنگ پوزیشن میں اپنا ایک پروجیکٹ لانچ کیا ہے ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے. وہ بھی ہم جانیں گے سہیل حابل صاحب کی زبانی. سہیل بھائی, ہیلتھ کارڈ آپ نے انٹروڈیوس کروایا ہے جس میں آپ لوگوں کے علاج معالجے کے لیے جو بھی اخراجات ہیں وہ آپ اپنے ادارے کے اشتراک سے پے کرتے ہیں. آپ میرے ناظرین کو بتائیں گے کہ وہ کیسے اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بیماری کسی کے اوپر بھی آ سکتی ہے اور کسی وقت بھی آ سکتی ہے, لیکن میں ذاتی طور پر گواہ ہوں کہ آپ نے بہت سے ایسے معاملات جس میں بہت بڑے بڑے بلز بھی بن گئے, لیکن آپ نے بڑی خندہ پیشانی سے ان فیملیز کو سپورٹ کیا اور آج وہ ریکور کر کے تو ایک زبردست خوشحال زندگی بسر کر رہے ہیں. اس میں بتاتا ہوں کہ ہم جو ہیلتھ کارڈ دیتے ہیں ہماری ڈیفرنٹ ہیلتھ انشورنس کمپنیز کے ساتھ ایم او یو سائن ہے, اور ہم ان کو کچھ پریمیم یا اس کا کچھ کنٹریبیوشن بیچتے ہیں, اور وہ ہمیں اس کی پھر مد میں ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں لوگوں کا. اور ہم نے بے شمار لوگوں کے علاج کروائے ہیں. ابھی بھی
کچھ ان پروسیس ہیں. اس میں ہینیس قسم کے بھی جو ٹریٹمنٹ ہیں جو بہت مہنگے ہیں, اور جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ لوگوں کے گھر کے برتن بک جاتے ہیں, اس سے بھی اوپر چودھری صاحب لوگوں کی قسم پرسی رہی ہے, ہم نے دیکھی ہے. تو بہت سی جگہوں پہ ہم بھی بے بس ہو جاتے ہیں, کیونکہ میڈیکل ایک بہت وسیع فیلڈ ہے, اور آپ کے پاس جتنے بھی وسائل ہوں وہ کم ہوتے ہیں, کیونکہ بیماری کا اور علاج کی کاسٹ کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. تو ابھی پچھلے دنوں میں یہ ایک بچہ تھا کبڈی کی ٹیم میں, پاکستان کی بی ٹیم میں سلیکٹ ہوا, کرسچن بچہ تھا, اور اس نے مجھے جب میں اس کو ملا ہوں تو اس نے بتایا مجھے کہ میں کینیڈا جانے والا تھا, اور کینیڈا سے سردار آئے تھے ہمارے سکھ بھائی, اور انہوں نے جب ٹرائل اس کا کیا تو وہ سلیکٹ ہو گیا کرسچن بچہ. تو اس کا کچھ دن پہلے ہی روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے, بائک نے ہٹ کیا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی, اور ہم نے سڈنلی اس کے پیرنٹس کو بلایا, وہ لڑکے کو لاہور میں بلا کے اس کا ٹریٹمنٹ کروایا, اور ہم نے فیملی سے اور اس بچے سے کوئی پیسہ نہیں لیا, ہم نے اپنے ادارے کے ہیلتھ کارڈ پہ کیا. اس طرح اور بھی بہت سے کیسز ہمارے پاس ہیں, اور بہت سے بہت اچھے وائٹ کالر لوگ بھی جو کہ کمیونٹی میں یا پبلک میں سامنے نہیں آتے, اور ان کے پاس وسائل نہیں ہیں. ہم نے بہت سے ڈیزرونگ لوگوں کے ساتھ ساتھ ایسے لوگوں کے بھی ٹریٹمنٹ کروائے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ خداوند کی مہربانی ہے, اس کی شکر گزاری ہے کہ وہ ہمیں اس فیلڈ میں بھی استعمال کر رہا ہے, اور اس میں ہمارے ساتھ یہ صرف ہم منورٹیز کے لیے نہیں کرتے بلکہ یہ ہر پاکستانی کے لیے سہولت ہے. ہمارے ساتھ ہمارے مسلمان بہن بھائی وہ ہمیں بہت سپورٹ کرتے ہیں فنانشلی بھی, ٹریٹمنٹ کے حوالے سے, اور ادارے کو کہ آپ لوگوں کے علاج کروائیں. اور ہم نے بہت سے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے بھی ٹریٹمنٹ کروائے ہیں, اور ایون کہ نی ریپلیسمنٹ اور نیرو کے اور بڑے بڑے کینسر تک کے ٹریٹمنٹ ہمارے پاس چل رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو خداوند کی مہربانی ہے کہ وہ ادارے کو اور ہمیں اس فیلڈ میں بھی استعمال کر رہے ہیں. سہیل بھائی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ شعر جو کسی شاعر نے لکھا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ عطائد کے لیے کچھ کم نہ تھے غروبیاں. تو یہ خدا تعالیٰ نے انسان کو جو حکمت بخشی ہے, عقل اور دانش مندی عطا کی ہے, اور سمجھ کی روح عطا کی ہے, اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ دوسروں کے کام آئیں اور دوسروں کے لیے اچھائی اور بلائی کے مواقع پیدا کریں. تو آپ یہ کام بخوبی سر انجام دے رہے ہیں, اور مجھے فخر ہے اس بات پر کہ آپ ہمارے اس پروگرام کے وسیلہ سے بہت سے لوگوں کے لیے آپ سہولیات جو ہیں وہ لے کے آتے ہیں. ناظرین, میں نے کافی لوگوں کو سہیل صاحب کے ادارے کے لیے ریفر کیا, اور ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ خندہ پیشانی سے, اور ہر کوئی شخص جس کو ہم نے وہاں پہ بھیجا انہوں نے ان کے ساتھ بھرپور تعاون کیا. آپ بھی اگر کسی قسم کی کوئی پیچیدگی ہے, آپ صحت کی کسی مشکل میں مبتلا ہیں, میں اس بات کا گواہ ہوں کہ سہیل صاحب کے ادارے کی وجہ سے بہت سے کینسرین پیشنٹس ہیں, کینسر والے جو مریض ہیں ان کے بھی علاج ہوئے ہیں. تو یہ ایک اپرچونٹی ہے جس میں آپ اگر افورڈ نہیں کر سکتے اپنا علاج معالجہ, تو آپ ہارٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اسکرین پر سہیل حابل صاحب کا نمبر جو ہے موجود ہے, آپ ڈائریکٹلی ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. اگر آپ ٹی ٹی این کے وسیلہ سے وہاں پر جانا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے ایک اپرچونٹی ہے. لیکن مایوس مت ہوں, پریشان مت ہوں, زندگی ایک نعمت ہے اور یہ خداوند کی طرف سے. اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہر انسان کا خدا کے پاس واپس لوٹ جانے کا وقت مقرر ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت خدا کی مرضی سے ہونا چاہیے. اگر خدا نے آپ کو عقل فہم دنائی دی ہے اور آپ اس عقل فہم دنائی کو استعمال کر کے کوئی چھوٹی موٹی خرابی آپ کے جسم میں آ جاتی ہے, تو آپ اس کو ڈیٹیکٹ کر کے آپ اگر اس کی باقاعدہ طور پر معالجے کی طرف جاتے ہیں, اس کی ریکوری کی طرف جاتے ہیں, تو یہ خدا کی طرف سے دی گئی
आपकी जो अक्ल और हिकमत है ये उसका कमाल है। सुहेल भाई, कोई पैगाम आप हमारे नाज़रीन के लिए ख़ास तौर पर देना चाहते हो? एक तो मैं ये दरख्वास्त करूँगा परसिक्यूशन के वाले से कि आज मेरा तकरीबन 20 साल का इस फील्ड में एक्सपीरियंस है और चौधरी साहब आप और हम बहुत सी जगहों पे बड़े महाज पे बड़े सानिया पे इकट्ठे ही होते हैं और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि परसिक्यूशन के मामलात इतने आसान नहीं होते, ये बड़े सेंसिटिव मैटर्स हैं। सोशल मीडिया को आप जब इस्तेमाल करते हैं तो बड़े ध्यान से इस्तेमाल करें और जो अदारे इस पे काम कर रहे हैं जिनको इस काम का नहीं पता, खुदारा वो इस काम में इंटरफेरेंस ना किया करें क्योंकि उनके बहुत से फिर बाद में केसेस ख़राब किए हुए इश्यूज़ बनते हैं और वो फिर कम्युनिटी के लिए मसला बनता है। तो इसके साथ साथ अगर मेडिकल के हवाले से किसी को किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन या ज़रूरत हो, ये पूरे पाकिस्तान में हमारे अदारे की तरफ से ऑफ़र है कि आप अगर कराची में बैठे हैं, स्कर्दू में बैठे हैं, सादकाबाद या रहीम यार खां, तो आप उधर ही बैठे अपने करीबी हॉस्पिटल से जो रजिस्टर्ड और पैनल पे हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ से ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। अदारा कार्ड आपको प्रोसेस करके दे देगा। इसके साथ साथ हमारे साथ पैगाम पाकिस्तान जो हुकूमत पाकिस्तान का अदारा है और कुछ हुकूमती इदारे और हैं और इंटरनेशनल जो दोस्त हमें सपोर्ट करते हैं जिसमें बर्नाबास एड भी है और दूसरे इदारे भी हैं। मैं इन सब का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि जो पाकिस्तान में बसने वाली कम्युनिटी है उसकी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से फ़ाइनेंशियली तौर पर और दवाओं के वसीला से और हर तरह से वो कोशिश करते हैं कि हम इनको एम्पावर करें और इसकी वो सपोर्ट करते हैं। और चौधरी साहब इसमें अवेयरनेस के मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे हुकूमत पाकिस्तान भी हमारे साथ होती है। डिफरेंट टाइम में वो हमें अवेयरनेस के सेशंस देती हैं कि आप अपनी कम्युनिटी में प्रोग्राम्स कराएं। इस दफ़ा एनवायरनमेंट डे का जो सेलिब्रेशन थी या उसकी अवेयरनेस के सेशन हुकूमत पाकिस्तान ने 1 जून से 10 जून तक उसका टन्योर रखा था और मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में शायद फ़र्स्ट टाइम है कि मिनॉरिटीज़ को भी उन्होंने प्रोग्राम्स दिए कि आप अपने इलाकों में लोगों को बताएं कि एनवायरनमेंट को हमने किस तरह क्लीन रखना है, क्या बात, क्या किस तरह एनवायरनमेंट आप दरख्त लगाएंगे, पौधे लगाएंगे तो ज़्यादा आप अपने माहौल को साफ़ रख सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब मिनॉरिटीज़ को आप अपने मेन स्ट्रीम में ऐड करेंगे, मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनाएंगे तो फिर हम इस मुल्क में अपने आप को दूसरे दर्जे का शहरी सफ़र नहीं करेंगे। खुदारा हुकूमत पाकिस्तान से भी ये दरख्वास्त है कि जितनी भी महरूमी हैं इसमें कोई शक नहीं कि हुकूमत बहुत काम कर रही है और हमारे लोगों के लिए बहुत से काम हो भी रहे हैं, बहुत सी महरूमियाँ भी बाकी हैं, उसको भी दूर करने के लिए आप और ज़्यादा काम करें ताकि हमारे लोग जो हैं वो डिसहार्ट हैं। ख़ासकर परसिक्यूशन के मामला जब हमारे सामने आते हैं तो फिर हमारा दिल खून के आंसू होता है। हमारी दुआ है कि खुदा हमारी हुकूमत को, हमारी सिक्योरिटी इदारों को हिकमत दनाई और फ़हम दे और हमें हर तरह की सलामती और बुरी सोचों और बुरे मंसूबों से महफूज रखे, दुश्मन नासर कुव्वतों से महफूज रखे ताकि हम सब मिलकर इस मुल्क में रहते हुए इस मुल्क की तरक्की बका के लिए, अपनी बेहतरी के लिए सारे मिलकर काम करते रहें। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। नाज़रीन, बहुत खूबसूरत पैगाम है सुहेल हाबिल साहब का और मैं ये समझता हूँ कि एक मतवाज़न मुआशरे के लिए मुनज़्ज़म होना बड़ा ज़रूरी है। फ़रिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा। यकीनन खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पर बनाया, उसके नथनों में अपना दम फूंका, जिसका मतलब ये है कि खुदा ने इंसान को एक ख़ास पहचान दी है, एक ख़ास इज़्ज़त दी है, एक ख़ास मकाम दिया है। ये हम सब की ज़िम्मेदारी है कि वो मकाम जो खुदा ने इंसान को दिया है, हम उस मुकाम को, उस इज़्ज़त को, उस एहतराम को बरकरार रखें। अगले प्रोग्राम में किसी और मोअज़्ज़ज़ मेहमान के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मुझे, अपने मेज़बान तारिक सराज चौधरी को और मेरे कैमरामैन तारिक पैरा को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।